یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 تا 52 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، پھر اٹھیں گے نئے بن کر، آپ کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی اور خلقت جسے مشکل سمجھتے ہو اپنے دل میں۔ پھر اب کہیں گے کہ کون لوٹا کر لائے گا ہمیں، آپ کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر اب سر ہلائیں گے آپ کی طرف اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ شاید یہ نزدیک ہی ہو۔ جس دن تمہیں پکارے گا تمہارا رب، پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اور گمان کرو گے کہ تمہیں بہت تھوڑی دیر لگی۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس پر یہ اعتراض کرتے تھے، اور اس اعتراض کو ان آیات کی ابتدا میں بیان کیا گیا، پھر اس کا جواب دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کے اندر مل جائیں گے، تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ اول تو وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی مشکل سمجھتے تھے، اس لیے کہ مر جانے کے بعد جب جسم کے اعضاء مٹی کے اندر مل گئے تو اس میں زندگی کی صلاحیت نہیں رہی، پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، تو اس کے زندہ ہونے کو اس کو زندہ دوبارہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ تم ہڈیوں ہوئی کی حیات کو بعید سمجھتے ہو، تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے ذہن میں زندگی کی صلاحیت سے بہت دور ہو، پھر دیکھو گے کہ زندہ کیے جاؤ گے یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح پتھر اور لوہے کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ چیز بھی اللہ رب العزت، اگر اس چیز کے اندر بھی تم تبدیل ہو جاؤ تو پھر بھی تمہیں زندگی اللہ رب العزت دے گا۔ کہاں یہ کہ وہ ہڈیاں کہ جو اس کے اندر زندگی کی رمق تو تھی پہلے بنسبت لوہے اور پتھر کے، تو وہ چیز کہ جو ہڈیاں ہیں اور وہ مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو کر مل گئی ہیں، وہ تو زندگی کے ساتھ ایک نسبت رکھتی تھیں، تو اللہ رب العزت انہیں کیسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ آپ فرما دیجئے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟
آپ جواب میں فرما دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، جب اس نے وہ کام کر دیا تو اب دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور وہ ایسا کر کر دکھائے گا۔ پھر فرمایا کہ اب یہ بات سننے کے بعد وہ آپ کی طرف سر کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت ہی قریب ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر قیامت کو اور موت کو قریب کہا گیا، اس لیے کہ ہر شخص ہر لمحہ اس کے قریب ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ہر شخص کی قیامت اس کے موت کے ساتھ ہی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت اور قیامت کے جو معاملات ہیں، برزخی معاملات، وہ اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے، اس لیے قیامت کو قریب فرمایا گیا۔ پھر اس دن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی طرف سے تمہیں پکار ہوگی، میدان حشر میں تمہیں بلایا جائے گا، تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف جاؤ گے، اور اس تعریف سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال کا مشاہدہ کر لیں گے تو زبان پر پھر اللہ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ پھر تم یہ سمجھنے لگو گے اور تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تمہیں بہت تھوڑی دیر لگی، یعنی تم دنیا کے اندر بہت تھوڑا عرصہ کے لیے رہے اور تم قیامت کے دن آ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص سے سوال کرے گا کہ جو طویل عرصہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر آیا ہوگا کہ تم دنیا کے اندر کتنا رہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک کمرہ ہے اور اس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں باہر آ گیا، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ اتنا قلیل سمجھے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکارے جانے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے پکار ہوگی، میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا، اور جیسے پہلے سور سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ بلانا بواسطہ اسرافیل علیہ السلام ہوگا۔ جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے آواز لگائی جائے اور آواز دی جائے، تو سب کو وہاں میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عدل کا ترازو قائم ہوگا، اور پھر اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے پھر جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو اور جس کا معنی اور مفہوم اچھا ہو، بیہودہ ناموں سے پرہیز کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔